اور کوئی ایسی میڈیکل سائنس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو فار شور بیبی کا جینڈر پتہ ہو سکے، لیکن وظائف کا اگر ذکر کیا جائے تو کئی آپ آن لائن دیکھیں گے کہ لوگوں کی دکان چمک رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کی اجازت لے لیں، پھر اتنا نذرانہ دے دیں، اتنا ہدیہ دے دیں تو اولاد نرینہ ہو جائے گی۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ علماء اکرام ضرور تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور بتائیں۔ عامر بھائی، ایسا کرنا بھی یعنی مجھے کبھی کبھی ہمیشہ یہ مغالطہ رہتا ہے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی شرک کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھے اور انجانے میں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی خواہش یقیناً ہر شخص کو ہوتی ہے، بالخصوص عورتوں کو، ماؤں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے، نرینہ بھی اور نگینہ بھی، بیٹے بھی دے، اللہ بیٹیاں بھی دے اور فرما بردار دے، زندگی والے دے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے بات اٹھائی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں، جی، عزتوں کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور ایسے جعلی پیروں کے پاس۔ اور جب ہم جعلی پیر کہتے ہیں تو چونکہ پیر کی کوئی سند تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ڈگری تو کہیں ہوتی نہیں ہے کہ یہاں پر پیر بنائے جاتے ہیں، یہاں پر پیروں کا کورس ہوتا ہے، تو جعلی اس وقت وہ ڈکلیئر ہوتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے تو کون اصلی ہے اور کون جعلی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو مریدوں کی ایک لائن ہے، مریدوں کی ایک لائن ہے، اور قرآن نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کا ڈر جنہیں ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ بے شک۔ یہ قرآن نے فارمولہ دیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس سے ہم دعا لے رہے ہیں یا وظیفہ لے رہے ہیں، آیا یہ قرآن سے دے رہا ہے، نبی اکرم کے کسی فرمان سے دے رہا ہے تو فبہا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ صحیح۔ کیا یہ مومن ہے؟ نماز پڑھتا ہے؟ کم سے کم تو ایمان کی علامت نماز ہے نا۔ وہ کہے کہ نہیں نماز مجھ سے معاف ہو چکی ہے، تو وہ مومن کہاں ہوا؟ وہ کہے کہ میں نماز مکہ مدینے میں جا کے پڑھتا ہوں، کھانا یہاں کھاتے ہیں، نماز وہاں جا کے پڑھتے ہیں، تو کہاں مومن ہوئے وہ؟ پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی بھی ہوں، پرہیزگار ہوں، یعنی عورتوں کو چھونا، عورتوں کو یعنی دم کرنے کے بہانے ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرنا جو نامناسب ہے، ناجائز ہے، تو یہ متقی کے خلاف ہو گیا نا معاملہ۔ ان سے تو بالکل دور رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو علاج ہے، جو معالجہ ہے، اس کو امپورٹنس دینی ہے، اس پہ توجہ دینی ہے، اور جو جدید طریقے ہیں جو جائز قرار دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، 80 برس کی عمر میں اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، جب وہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بے موسمی پھل دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ فوراً محراب میں جاتے ہیں مسجد کے اور اللہ کو پکارتے ہیں، اور بہت ہی آہستہ آواز میں، کسی کو پتہ نہ چلے یہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی تمہیں اولاد ملے گی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ سنتا ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ صبر کتنا ہے۔ بے شک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک مانگی نہیں تھی، اب تک اولاد کی دعا کی ہی نہیں تھی، اور جب کی تو فوراً قبول ہو گئی۔ میں اللہ کی رضا میں راضی تھی، اللہ کی رضا میں راضی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والی کیفیت ہے، اور یعنی ساتھ ساتھ وہ اعمال جو دین کے تقاضے پورے کرتے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ ابو محمد بھائی، اگر آپ اس پہ کچھ بیان کرنا چاہیں۔ رحیم کہتے ہیں کہ جب تک جہالت موجود ہے، جعلی عاملین اور پیروں کا رزق ختم نہیں ہو سکتا، یہ پلتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں ایک بات بڑے ادب کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، تلخ الفاظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ جعلی عاملین کے پاس جاتے ہیں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر جعلی نہ ہو، پیر صحیح ہو، تب بھی ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ آپ جو نذرانے لے کر وہاں جا رہے ہیں، آپ دنیا میں جا کر مختلف لوگوں کے ہاتھ چومتے، میں خود صاحب نسبت ہوں، کسی سے بیعت ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑے پیر میرے والد محترم ہیں، میرے لیے سب سے بڑی پیر میری ماں ہے۔ جو نذرانے میں کہیں اور جا کر دیتا ہوں وہ میں اپنے والدین کو کیوں نہیں دیتا؟ سبحان اللہ۔ زندگی میں تو ہمارے والدین وقت پر میڈیسن کو ترسیں، اور ان کے جانے کے بعد جناب ان کے ختم پر، ان کے 40ویں اور ان کے 10ویں پر ہم لوگوں کو فروٹ کھلا کر اپنا تصنع اور دکھاوا ریاکاری کریں، وہ چیز ہم ان کی زندگی میں انہیں پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے خیال میں یہ تلخ بات ہے، لیکن ہمیں قبول کر لینی چاہیے کہ باپ بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ بھی نہ مانگنا ہوتا ہو، اس بوڑھے باپ کے جو کپ کپاتے ہاتھ رب کے سامنے اٹھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو توڑ کر آپ کی گود میں لاتے ہیں۔ اولاد تو بہت چھوٹی چیز ہے، ماں کے گرے ہوئے آنسو یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کے لیے سنے نہ جائیں، باپ کے نکلے ہوئے آنسو، نم آنکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کے لیے قبول نہ ہو۔ آپ پیر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیر موجود ہیں، آپ ان کے ہاتھ چومیے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، ان کی خدمت کیجئے، انہیں عزت دیجئے۔ اولاد تو کیا، اللہ ساری دنیا آپ کو دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری بات، بہت بہت شکریہ۔ مفتی ابو محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔